اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ وہ پریگننٹ ہیں اور ان کے لیے عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں کمپلیٹ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ آج کل تو تھوڑا جلدی ہو رہی ہے، لیکن پچھلے دنوں میں تھوڑا نماز کافی لیٹ 9 بجے تک جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت لیٹ نائٹ بھی ہو جاتا ہے، تو کیا میں 9 رکعتیں پڑھوں تو میری نماز ہو جائے گی؟ اور ظہر میں کیا میں صرف 4 فرض پڑھوں تو میری نماز ہو جائے گی؟ تو آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم نماز کی رکعات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ اچھا، ہمیں بچپن سے سب کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی رکعات پڑھنی ہے اور ضرور پڑھنی ہے۔ تو لوگ اکثر کیا کہتے ہیں کہ اچھا جو چھوٹے بچے ہیں یا جن کے بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں یا جس طرح خواتین ہیں اس طرح یا مسافر ہیں، وہ 17 رکعتیں، اچھا کہ 17 رکعتیں کون پڑھے؟ پوری نماز اسکپ کر دیتے ہیں، پوری نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ظہر کی جی 12 رکعتیں کون پڑھے؟ پوری جی آفس میں کام ہے، صرف 15 منٹ کی بریک ملی ہے، تھوڑا ٹائم ہے، تو اب کیا کرے؟ گھر جاتے جاتے تو پھر شام ہو جائے گی اور نماز قضا ہو جائے گی، تو ابھی تو یعنی ٹائم بہت شارٹ ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا 12 رکعتیں کون پڑھے؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں کون پڑھے؟ نماز پھر پوری نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید ہم پوری 17 رکعتیں نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، عوام کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ آپ کی نجات اس چیز میں ہے کہ آپ فرائض اپنے پورے پراپر طریقے سے ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 12 رکعتیں پڑھیں یا 17 رکعتیں پڑھیں، اس کے چکر میں فرض کو بھی آپ اسی طرح جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی باقی نماز پوری بھی مکمل خراب ہو رہی ہے، وہ صحیح پراپر طریقے سے نماز ادا نہیں کر پا رہے۔ تو اس طرح بھی نہیں کرنا، پہلے عوام کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی صرف نجات ہوگی، درجات آپ کے بلند نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان افضل ہے جس کے درجات بلند ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے عائشہ، اگر کوئی مومن پورے دن میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کے لیے بہترین گھر بنائے گا۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے والی 2 سنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان فجر سے پہلے والی سنتیں پڑھے گا، یہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے زیادہ بہتر ہیں۔ صرف 2 سنتیں، ٹھیک ہو گیا، صرف 2 سنتیں۔ اس کے علاوہ 4 سنتیں جو ظہر کے فرضوں سے پہلے ہیں، اور 2 سنتیں جو مغرب کے 3 فرض کے بعد ہیں، اور 2 سنتیں جو عشاء کے 4 فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں ہیں۔ یہ 12 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ اور جو عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، عصر سے پہلے والی 4 سنتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے خاص دعا فرمائی کہ جو عصر سے پہلے والی 4 سنتیں ادا کرے گا۔ اب جو 4 سنتیں عصر سے پہلے والی غیر موقدہ ادا اگر نہیں کر سکے گا، کبھی کبھار اگر اس سے رہ گئی، تو وہ انسان ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار ہوگا اب یہ سمجھ کر کہ 8 رکعتیں تو میں فرض بھی نہ پڑھوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو پڑھے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں آ جائے گا، اور جو 12 رکعت یہ جو سنتیں ہیں یہ پڑھے گا تو اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا۔ اب جیسے بہن نے سوال کیا کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ نہیں پڑھ پاتی، تو اگر وہ 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر پڑھتی ہیں تو نماز ان کی بالکل ہو جائے گی، بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں اور اس کے علاوہ نوافل ہیں، ان کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، اور لیکن نماز ان کا جو ایک فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب چھوٹے بچے ہیں جو اسکول جانے والے ہیں، ان کو نماز سکھائی جاتی ہے، تو 17 رکعتیں پوری وہ یہ سمجھ کر کہ اچھا پوری 17 رکعتیں میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا میری نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کم از کم ان کو فرائض پر تو لے کر آئیں، آہستہ آہستہ پھر انہیں سنتوں پر لے کر آئیں۔ ایک دفعہ جب انسان کی عادت نماز نہ، آپ سمجھ لیں کہ ایک انسان کا جب نماز پکی ہو
جاتی ہے، ایک نشہ ہے نماز کا۔ جب انسان ایک نماز پر لگ جاتا ہے تو وہ انسان آہستہ آہستہ پھر اس کی نماز بڑھتی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ اچھا رٹا لگایا ہوتا ہے کہ اتنی رکعتیں اور اتنی رکعتیں لازمی پڑھنی ہیں، ان کو اتنی زیادہ فضیلت بتائیں کہ لوگوں کو خود دل کرے اس کو پڑھنے کا، ان کو فورس نہیں کریں، فورس کر کے کسی کو نہیں کہنا ہے، اتنے فضائل اس کے بیان کرے کہ بندے کا خود دل کرے کہ یار اتنا ثواب ہے تو کتنا سا ٹائم لگتا ہے، میں نے اگر 2 سنتیں پڑھی ہیں، 2 فرض پڑھیں تو ساتھ 2 سنتیں پڑھتے ہوئے مجھے 2-4 منٹ لگیں گے، ثواب کتنا زیادہ ہے۔ عصر میں 4 فرض میں نے پڑھے تو نبی پاک کی دعا میں نے شامل ہے۔ دنیا کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ فلاں جی بزرگ میرے لیے آپ دعا کرنا، فلاں پیر صاحب میرے لیے دعا کرنا، ہر بندے کو کہتے پھرتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، دعا کرنا، تو جو نبی پاک نے دعا کی ہے اس سے ہم خود کو محروم رکھ رہے ہیں، عصر کی 4 سنتیں نہ پڑھ کر غیر موقدہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں آخرت والے دن کام آئیں گے، اور جنت میں اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ محل بنائے گا۔ اور یہ ہمارے جو دنیا میں ہر ایک انسان کتنا کوشش کرتا ہے کہ اس کا اپنا گھر بن جائے، عالی شان اس کا محل بن جائے، تو جنت میں جو ہمیشہ والی زندگی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بس 5 وقت میں آپ جب یہ سنتیں پڑھ لیں گے تو گھر محل میں بن جائے گا۔ تو یہ ضرور اس کی کوشش کیا کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مصروفیت کے باعث سفر میں تو ویسے بھی سنت نفل آپ نہ پڑھیں، وہ بھی فرض میں بھی اللہ تعالیٰ نے قصر نماز رکھی ہے کہ فرضوں کو بھی آپ مختصر کر کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سفر کی جو قصر نماز کا طریقہ ہے، یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ صرف اسی ٹاپک پہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو ضرور آپ بچوں کو بھی عادت ڈالیں، پہلے آپ فرائض کی طرف لے کر آئیں، فرائض کے بعد آہستہ آہستہ سنتوں کی طرف لے کر آئیں، پھر نوافل کی طرف لے کر آئیں۔ ڈائریکٹ جو بچہ نماز سٹارٹ کر رہا ہے اس پر پورا اس کو کرنا کہ اتنی تم نے پڑھنی ہے۔ اب جیسے رمضان المبارک میں 20 تراویح پڑھنی نہیں، اس کو تھوڑے تھوڑے سے لے کر آئیں تو انشاءاللہ تعالی عادت بن جائے گی۔ بچے کو پہلے گھر سے سٹارٹ کریں، گھر سے سٹارٹ کرنے کے بعد پھر بچے کو مسجد میں لے کر جائیں، پھر بچے کو جمعے کے لیے لے کے جائیں، اسی طرح آہستہ آہستہ عادت بنے گی۔ یکدم ایک بچے پر برڈن ڈال دینا، اس طرح ان کی نماز کے لیے عادت نہیں بنتی۔ آسانیاں ہمارے دین میں آسانی ہے اور آسانی لے کر آئے۔ تو جو بہن نے سوال کیا تھا تو بالکل ان کی نماز جس طرح وہ بتا رہی ہیں بالکل اس طرح نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو بندہ تندرست ہے، صحت مند ہے، تو برائے کرم یہ جو سنتیں ان کو نہ چھوڑا کریں، بے حد ثواب ہے، اس کا بے حد ثواب ہے۔ اور یہ جو لمبی نماز سمجھ کر جو لوگ فرض چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی ایسا نہ کیا کریں، کم از کم اپنے لیے نجات کا سامان تو کریں کہ ہمیں نجات تو مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو سمجھ کر کے ہم اتنی رکعت نہیں پڑھ سکتے تو نجات سے ہم محروم نہ رہیں۔ جو لوگ بالکل ہی نہیں پڑھتے، بالکل ہی نماز سے دور ہیں، کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھتے، تو برائے کرم آپ کم از کم فرائض کی طرف آ جائے۔ صرف فرض ہی پڑھ لیں آپ تو کم از کم فرضوں میں نجات ہو جائے گی۔ فرض پڑھ لے گا جو بندہ تو اس کی کم از کم نجات تو ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے نجات تو دے دے۔ باقی اس کے بعد پھر سنتوں پر آئیں، آپ نوافل پر آئیں، ساری نماز پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔